الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے لے کر 160 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ من شعائر اللہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے۔ شعائر اللہ میں الف سے پہلے عین پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور آگے جیم وقف جائز ہے، اگر سانس اجازت دے رہا ہے تو ملا کر پڑھیں، نہیں تو وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ این یطوف میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ خیغن فإن میں یا ساکن سے پہلے خوا پر زبر یا لین کا قاعدہ، جسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ را پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کریں گے۔ فإن اللہ میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ شاکر علیم میں را پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ما انزلنا میں الف سے پہلے میم پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انزلنا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
فَأُولَئِكَ میں لام پر کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس لیے یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ رحیم میں یا ساکن سے پہلے حا کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔